الحشاشین، تاریخ کا خونخوار گروہ جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ختم کیا۔ یہ گروہ مسلمانوں کے خلاف کیوں تھا؟ معزز دوستو، اس وقت سکرین پر آپ جس قلعے کو دیکھ رہے ہیں اسے قلعہ مسیاف کہا جاتا ہے، جو آج کے دور میں شام کے اندر موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں یہی قلعہ دنیا کی تاریخ کے سب سے خطرناک گروہوں میں سے ایک گروہ کا مرکز تھا، جنہیں الحشاشین یا اسیسنز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس دور میں مسلم دنیا کے مختلف علاقوں میں سرگرم تھے اور اپنی خفیہ کارروائیوں کی وجہ سے پورے مشرق وسطیٰ میں خوف کی علامت بن چکے تھے۔ ٹارگٹ کلنگ میں مہارت رکھنے والا یہ گروہ جس کے پیچھے پڑ جاتا، وہ شخص چاہے کتنا ہی طاقتور، با اثر یا ذہین کیوں نہ ہو، اس کا بچنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اگرچہ ان کا مرکزی ہیڈ کوارٹر ایران میں تھا، لیکن شام میں بھی ان کی ایک مضبوط شاخ موجود تھی اور اسی شاخ کا مرکز یہی قلعہ مسیاف تھا۔ آج کے دور میں جب بھی کسی سیاسی یا فوجی شخصیت کے قتل کے لیے لفظ اسیسینیشن استعمال ہوتا ہے تو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ لفظ دراصل انہی اسیسن سے نکلا ہے۔ مشہور سیاسی اور عسکری شخصیات کو منظم انداز میں چن چن کر قتل کرنے کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا، اس کی مثال اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ملتی۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور تک یہ گروہ پورے مشرق وسطیٰ میں دہشت پھیلا چکا تھا اور ان کے ہاتھوں کئی سیاسی رہنما اور مسلمان علماء قتل ہو چکے تھے۔ اب ان کی ٹارگٹ لسٹ میں اگلا نام تھا امیر صلاح الدین یوسف، یعنی وہی شخصیت جسے ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان دونوں کے ٹکراؤ کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1174 عیسوی میں جانا پڑتا ہے، جب نور الدین زنگی کا انتقال ہوا، جو صلاح الدین ایوبی کے استاد بھی تھے اور اس وقت مسلم دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کے حکمران تھے۔ نور الدین زنگی کے بعد ان کی سلطنت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان جیسا مضبوط جانشین موجود نہیں تھا۔ ان کے کم عمر بیٹے کو تخت پر بٹھایا گیا جس کی عمر صرف 11 سال تھی۔ نتیجتاً اصل اقتدار وزیروں اور امیروں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ محل کے اندر سازشیں شروع ہو گئیں جس سے زنگی سلطنت کمزور ہونے لگی اور بغاوتوں کا سلسلہ بھی چل پڑا۔ دوستو، ان حالات کی مسلسل خبریں مصر میں موجود صلاح الدین ایوبی تک بھی پہنچ رہی تھی۔ ان کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ خاموش رہتے اور حالات کو بگڑنے دیتے، جو صلیبی طاقتوں اور خود مصر کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، یا پھر آگے بڑھ کر زنگی سلطنت کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے۔ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور دمشق کے با اثر وزیروں اور امیروں کو ایک سخت خط لکھا جس میں واضح کیا گیا کہ اگر نور الدین زنگی کو ان پر زیادہ اعتماد ہوتا تو وہ مصر کی ذمہ داری انہیں دیتے۔ اس خط نے محل کے اندر بیٹھے طاقتور طبقے کو خوفزدہ کر دیا اور یوں صلاح الدین ایوبی ان سب کے دشمن بن گئے۔ چند ہی مہینوں بعد سلطان صلاح الدین ایوبی تقریباً 700 سپاہیوں کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی، وزراء اور امیر کم عمر حکمران کو ساتھ لے کر حلب کی طرف بھاگ گئے اور بغیر کسی جنگ کے دمشق سلطان صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے آس پاس کے علاقوں پر بھی کنٹرول حاصل کرنا شروع کیا اور عوام میں یہ پیغام دیا کہ یہ سب کچھ وہ زنگی سلطنت کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ صلیبی خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ جب حلب بھی خطرے میں آ گیا تو وہاں بیٹھے وزیروں نے ایک ایسی چال چلی جس کا سلطان صلاح الدین ایوبی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے قلعہ مسیاف کے اسیسن سے رابطہ کیا اور بھاری رقم کے بدلے سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کی سپاری دے دی۔ پہلا حملہ 1175 میں ہوا جب چند اسیسنز خفیہ طور پر ان کے کیمپ میں داخل ہوئے، لیکن بر وقت پکڑے گئے اور مار دیے گئے۔ دوسرا حملہ 22 مئی 1176 کو ہوا جس میں ایک اسیسن سلطان صلاح الدین ایوبی کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور ان کے چہرے پر وار کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے مگر ان کی جان بچ گئی۔ دوستو، ان حملوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے فیصلہ کیا کہ اس گروہ کا مکمل خاتمہ کیا جائے اور وہ اپنی فوج کے ساتھ قلعہ مسیاف کی طرف بڑھے۔ قلعے کا محاصرہ کیا گیا مگر کچھ عرصے بعد اچانک بغیر کسی واضح وجہ کے محاصرہ ختم کر دیا گیا۔ تاریخ آج تک اس فیصلے کی قطعی وجہ نہیں بتا سکی۔ کچھ روایات کے مطابق اسیسنز کے سربراہ راشد الدین سنان نے دھمکی دی تھی، کچھ کے مطابق خفیہ ملاقات یا امن معاہدہ ہوا تھا۔ حقیقت جو بھی ہو، اس کے بعد اسیسنز نے دوبارہ صلاح الدین ایوبی پر حملہ نہیں کیا، بلکہ بعد میں صلیبیوں کے خلاف
उन्हीं के साथ मिलकर लड़ते नजर आए। उस मरहले के बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने जंगियों की तरफ तवज्जो दी और वक्त के साथ हलब भी इनके कंट्रोल में आ गया। यूं अयूबी सल्तनत एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरी। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा।